آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کریم جل شانہ اس بزم سعید کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور یہی محفل ہم سب کی نجات اور بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنائے. اس مادر علمی کے اندر اس محفل میں حاضر ہو کر بڑا سکون بڑا سرور حاصل ہوا. تو واقعی اساتذہ کرام صرف بچوں کو نصاب تک ہی محدود نہیں رکھتے بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں ان کی تربیت اور سرپرستی فرماتے ہیں. جب ان کی یہ کاوش رہے گی تو انشاءاللہ معاشرے کو صحت مند اور توانا لوگ ملیں گے اور ہم آگے جا سکیں گے اور ترقی کر سکیں گے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب رکھے اور شب و روز یہاں محنت کرنے والوں کو بھی، اساتذہ کرام، اسٹاف، ہیڈ ماسٹر صاحب، ان تمام دوستوں کو اللہ پاک اپنے مشن میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے. چونکہ یہ مادر علمی ہے اور محفل میلاد ہے تو ہم ایک ایسی نسبت ڈھونڈتے ہیں تاکہ میلاد کا بیان بھی ہو جائے، آقائے دو عالم کی عظمت بھی واضح ہو جائے اور ساتھ ساتھ علم سے وابستہ جتنے حواب ہیں ان کی تسلی بھی ہو جائے اور یہ کنیکشن یہاں سے مدینہ پاک تک علم کے واسطے سے مل جائے. سبحان اللہ. سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی اور اس فضیلت کا رب کریم نے قرآن مجید میں برملا اعلان فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو کرامت سے نوازا. جو شرافت، جو کرامت اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے اور رب کی ساری مخلوق میں کسی اور کو دستیاب نہیں ہے. ایک اور مقام میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا. انسان کو رب نے حسن صورت بھی عطا فرمائی اور انسان کو رب نے حسن سیرت سے بھی نوازا. انسان ظاہراً بھی حسین ہے، انسان باطناً بھی حسین ہے، انسان اوپر سے بھی خوبصورت ہے، انسان اندر سے بھی خوبصورت ہے. اور مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے بارگاہ الہی میں سوال کیا یا اللہ ہم تیری مخلوق، انسان تیری مخلوق، لیکن انسان پہ تیری انعام زیادہ ہیں، ہمارے اوپر تیرے انعام کم ہے. فرشتے التجا کرنے لگے، التماس کرنے لگے، گزارش کرنے لگے یا اللہ انسان کو بنایا، دنیا بھی دی، آخرت بھی دی، اور ہم فرشتوں کے لیے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. شادی انسان کرتا ہے، گھر انسان بساتا ہے، جہازوں میں انسان پھرتا ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے، خلاؤں پہ کمند انسان ڈالتا ہے، سونا انسان استعمال کرتا ہے، یورینیم پلاٹونیم تک انسان کی رسائی ہے. یا اللہ ہم تیری مخلوق، انسان تیری مخلوق، مخلوق ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں، پر تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا احسان، تیرا انعام، تیری مہربانی انسان پر زیادہ ہے، ہم پہ کم ہے.
کم از کم انسان کو دنیا دی، ہمیں آخرت کو دے دیں۔ پورے انسان کے لیے، غلمان انسان کے لیے، جنتی نعمتیں انسان کے لیے، اور جنت کی ابدی زندگی بھی انسان کے لیے۔ یا اللہ ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، ہمیں آخرت دے دیں، انسان کو دنیا دے دیں۔ پتہ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا انسان کو میں نے دنیا دی ہے، آخرت دی ہے، فیصلہ ایسی ہے۔ اور سن لو جواب، اے فرشتوں تم حضرت انسان کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا سٹیٹس کچھ اور ہے، انسان کی حیثیت کچھ اور۔ پتہ کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں پیدا کرنا چاہا تو میں نے کہہ دیا کن ہو جاؤ، تم سب فرشتوں پیدا ہو گئے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ تخلیق سے کسی کو نوازنا چاہتا ہے، کسی کو منصع شہود پہ لانا چاہتا ہے، کسی کو وجود دینا چاہتا ہے، کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو بس رب آنے دیتا ہے، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ چیز ہو۔ اے فرشتوں تمہیں میں نے محض امر کن سے پیدا کیا بس۔ اور جب حضرت انسان کی باری آئی فرمایا فخلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ کہاں امر کن سے پیدا ہونے والی مخلوق، کہاں دست قدرت سے پیدا ہونے والی مخلوق۔ اے فرشتوں تم انسان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم سری نہیں کر سکتے، تم یہاں برابری نہیں کر سکتے، بس جو میرا حکم ہے مانتے جاؤ۔ انسان کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میں انسان کے لیے دنیا بھی ہے، لیکن یاد رکھ میرے بھائی، یہ تو رب نے تخلیق میں فرشتوں پر انسان کو فضیلت دی، اور اللہ پاک نے علم میں بھی انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ انسان کو فرشتوں پر فضیلت علم کی وجہ سے بھی دی۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں، حضرت آدم کو تخلیق نہ کرنا۔ عرض کیا وہ دنگا فساد کرے گا، بندہ خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، انسان کو پیدا نہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، سوال تو فرشتوں کا قائم تھا، اعتراض تو ان کا قائم تھا، بات تو ان کی بحال تھی، جو کہا تھا وہ کہا تو موجود تھا، انسان پیدا نہ کرنا دنگا فساد کرے گا، رب نے پیدا کر دیا۔ اب اس خیال کا، کانسیپٹ کا، سوال کا، احتجاج کا جواب کیا ہے؟ اللہ پاک نے جواب کا پریکٹیکلی بندوبست کر دیا۔ اور کیسے بند؟ کہ فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے فرمایا، لیکن اس سے پہلے رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے۔ لیکن یاد رکھ نام کا علم پورا نہیں ہوتا، نام کا علم ادھورا ہے۔ نام کا علم کیا ہے؟ یہ مائک ہے نا، مائک ایک نام ہے، میں مائک سیکھوں اور مائک خود نہ دیکھوں تو یہ ادھورا علم ہے۔ میں اسکول کا نام سیکھوں اور اسکول نہ دیکھوں، یہ ناقص، ادھورا، نامکمل علم ہے۔ علم پورا تب ہوتا ہے جب آپ اسم بھی سیکھیں، مسمى بھی سیکھیں۔ علم پورا تب ہوتا ہے جب اسم بھی سیکھیں۔ آپ پانی کا نام سنیں، پانی نہ دیکھیں، گلاس کا نام سنیں، گلاس نہ دیکھیں، تو اسم کہتے ہیں نام کو، مسمى جس کا وہ نام ہے، اسم و مسمى دونوں کا علم ہوتا ہے تو علم مکمل ہوتا ہے۔ رب نے یہاں نام کا تو ذکر کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب نے آدم علیہ السلام کو سارے ناموں کا علم دیا، لیکن مسمیات کا ذکر نہ کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے حضور آدم علیہ السلام کو اسماء بھی بتائے، مسمیات بھی بتائے، پورا علم عطا فرمایا۔